السلام علیکم بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بچوں آج ہم آپ کی کتاب کا سبق نمبر 1 پڑھیں گے جس کا عنوان ہے عورتوں کا درجہ۔ یہ ایک نظم ہے جس کو مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی اردو ادب کے ایک بہت بہترین اور بہت بڑے شاعر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس عنوان کے اوپر عورتوں کے درجے کے اوپر اس بہترین نظم کو لکھا ہے۔ عورتوں کا درجہ کیا ہے؟ عورتوں کا درجہ آج ہمارے معاشرے میں مرد حضرات تو عورتوں کو دباتے ہوئے ہی آ رہے ہیں، لیکن ہماری مائیں بہنیں، ہماری عورتیں، ہم خود اپنے آپ کو بہت کم سمجھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے، ہر کوئی ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ ہمیں خود اپنی اہمیت کے بارے میں نہیں پتہ ہے۔ ہم خود نہیں جانتے کہ ہماری کتنی اہمیت ہے اس معاشرے کے اندر، ہمارے اپنے خاندان کے اندر، ہمارے اپنے گھر کے اندر۔ تو اس کو ظاہر کرا ہے نظم کے ذریعے، مولانا الطاف حسین حالی نے اس کو بتانے کی کوشش کری ہے۔ تو چلیے اب ہم نظم کو شروع کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عورتوں کا درجہ۔ اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تمہیں، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ تم گھر کی ہو شہزادیاں، شہروں کی ہو آبادیاں، غمگی دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے۔ تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویرانے چمن، ہو دیس یا پردیس، جینے کی حلاوت تم سے ہے۔ نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو دین کی تم پاسباں، ایماں سلامت تم سے ہے۔ فطرت تمہاری ہے حیا، طینت میں ہے مہر و وفا، گھٹی میں ہے صبر و رضا، انساں عبارت تم سے ہے۔ مونس ہو خاوندوں کی تم، غمخوار فرزندوں کی تم بن ہے گھر ویران سب، گھر بھر میں برکت تم سے ہے۔ تم آس ہو بیمار کی، ڈھارس ہو تم بیکار کی، دولت ہو تم نادار کی، اسرت میں عشرت تم سے ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سنیے دھیان سے۔ اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تمہیں، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دنیا کی زینت، زینت یعنی خوبصورتی، جو خوبصورتی ہے وہ کس سے ہے؟ تم سے ہے۔ ملکوں کی بستی ہو تمہیں، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ بستی، قوموں کی جو عزت ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ ہماری ماؤں بہنوں سے، ہم عورتوں سے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کہ جب ایک کہ جیسے قوموں کی عزت، کہ ایک عورت ہی اپنی قوم کو، اپنے خاندان کو عزت دلا سکتی ہے یا ذلت دلا سکتی ہے۔ تو قوموں کی عزت بھی کس سے ہوتی ہے؟ ہماری ماؤں بہنوں سے، ہماری عورتوں سے۔ تم گھر کی ہو شہزادیاں، شہروں کی ہو آبادیاں۔ تم کون ہو؟ گھر کی شہزادیاں ہو۔ بیٹیاں کون ہوتی ہیں اپنے باپ کی؟ شہزادیاں ہوتی ہیں۔ ہماری عورتیں کون ہیں؟ شہزادیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی مائیں بہنیں نہیں ہوں اور صرف ہمارے گھر میں مرد حضرات ہوں تو کیا وہ گھر اس گھر میں رونق ہوگی؟ نہیں ہوگی اس گھر میں رونق۔ اس کی کون ہو تم؟ آبادیاں۔ شہروں کی جو آبادیاں ہیں وہ کس سے ہوتی ہیں؟ عورتوں کے ذریعے ہوتی ہیں، وہ ماؤں بہنوں کے ذریعے آبادیاں ہوتی ہیں ہماری۔ غمگی دلوں کی شادیاں، شادیاں کا مطلب یہاں پر کس سے ہے؟ خوشی سے ہے۔ یہاں پہ شادیاں کا مطلب کس سے ہے؟ خوشی۔ غمگی دلوں کی شادیاں، جو غمگین دل ہوتے ہیں، جس میں دلوں ہمارے دکھ ہوتا ہے، تو غمگی دلوں کی خوشی کون ہوتی ہے؟ ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں۔ دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے، جو دکھ سکھ ہوتا ہے اس میں راحت جو ملتا ہے، آرام جو ملتا ہے، ہمارے دکھوں میں، سکھوں میں، ہر چیز میں جو راحت ملتا ہے، ہمیں کس سے ملتا ہے؟ ہماری ماؤں بہنوں سے۔ تو دکھ سکھ میں راحت کس سے ہے؟ تم سے ہے۔ تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویرانے چمن۔ اگر تم ملک سے دوری کو بھی غربت کہا جاتا ہے، ملک سے دور ویرانے چمن، اگر تم نہیں ہو تو اس چمن میں بہار نہیں ہے، یہ ویران ہے بالکل۔ ہو دیس یا پردیس، جینے کی حلاوت تم سے ہے۔ مطلب اگر ہمارا دیس ہو یا پردیس ہو تو جینے کی جو مٹھاس ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ عورتوں سے ہے، وہ ماؤں بہنوں سے ہے۔ نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو، یعنی کہہ رہے ہیں ہمارے شاعر کہ نیکی کی تم تصویر ہو،
کہ اگر ہم نیکی کو دیکھا جائے، ہم نیکی کہتے ہیں نیکی، تو ہمیں کیا یاد آتا ہے؟ ہم اپنی مائیں بہنیں نظر آتی ہیں، ہمیں اپنی امی جان نظر آتی ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں کہ ہاں وہ کس طریقے سے نیک ہیں، وہ کس طریقے سے پاکیزہ انسان ہیں، تو ہم کسے دیکھتے ہیں؟ اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو۔ تو نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو۔ عفت ہوتا ہے یعنی پاکیزگی، یہ پاکیزہ انسان ہم اپنی ماں کو سمجھتے ہیں نا، ہم اپنی ماں سے کتنا کچھ سیکھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ گھر میں کس طرح سے رہتی ہیں، کس طرح سے وہ معاشرے میں رہتی ہیں، کس طرح سے وہ باہر جاتی ہیں، کس طرح سے وہ ہمیں سنبھالتی ہیں۔ ہمارے ایک ایک عورت، ایک ماں پورے خاندان کو سنبھالتی ہے، سب کو سنبھالتی ہے، تو ہم ان کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ تو نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو دین کی تم پاسباں، ایمان سلامت تم سے ہے، یعنی دین کو سنبھالنے والی ہو، ایمان کو سنبھالنے والی ہو۔ ایمان جو ہے سلامت کس سے ہے؟ ہماری ماؤں سے، ہماری بہنوں سے۔ اب ایک بچے کا جو مدرسہ ہوتا ہے، وہ اس کی پہلا مدرسہ اس کی ماں کی گود ہوتا ہے، تو یہی ہے کہ وہ دین کو سلامت رکھنے والی کون ہے؟ ہماری مائیں ہیں، ایمان سلامت تم سے۔ ہم اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے ہی اپنے گھر میں کتنا کچھ سیکھتے ہیں، ان سے ہمیں کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ فطرت تمہاری ہے حیا، طینت میں ہے مہر و وفا، یعنی فطرت عورتوں کی اور ماؤں کی فطرت جو ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے خود ایسا بنایا ہے کہ ان کے اندر حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، ایک لحاظ ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے۔ طینت طینت یعنی خصلت، جو ان کی خصلت ہے اس میں مہر و وفا ہے، اس میں محبت ہے اور وفاداری ہے، وہ سب سے محبت کرتی ہیں۔ وہ ایک عورت اپنے ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، وہ اپنا گھر باہر چھوڑ کر آتی ہے، سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے، نئے گھر میں آتی ہے، اس میں بستی ہے، وہاں کے لوگوں کو جانتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ محبت کرتی ہے، ان لوگوں کو اپنا بناتی ہے، اپنی محبت سے وفاداری کرتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ۔ تو طینت میں ہے مہر و وفا، تمہاری خصلت میں کیا ہے؟ مہر و وفا ہے۔ تم ہے صبر و رضا، انسا عبارت تم سے ہے، کہ تمہاری گھٹی میں بھی کیا ہے؟ ہمیشہ سے صبر و رضا ہے، تم صبر کرنے والی ہو، ہر چیز پر راضی رہنے والی ہو۔ انسا عبارت تم سے ہے، مونس ہو خاوندوں کی تم، خار فرزندوں کی تم۔ مونس کس کی ہو تم؟ خاوندوں کی، محبت کرنے والی ہو اپنے شوہر سے، اپنے خاوند سے محبت کرنے والی کون ہو؟ کون ہے وہ؟ ہماری عورتیں ہیں۔ غمخوار فرزندوں کی تم، اگر تمہارے بیٹوں پر فرزندوں کی، تو تم اب ان کا غم بھی اپنے اوپر لے لیتی ہو، ہر ہر چیز کو اپنے طریقے سے سنبھالنا تم جانتی ہو، تو تم اپنے بچوں کی بھی غمخوار، اپنے فرزندوں، اپنے بیٹوں کی غمخوار فرزندوں کی تم بن ہے۔ گھر ویران سب، گھر بھر میں برکت تم سے ہے، یعنی گھر ویران ہوتا ہے اگر تم گھر میں نہیں ہوتی، تو کیا رہتا ہے؟ گھر میں ویرانہ برستا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہماری مائیں بہنیں اگر ہم گھر سے ہم چلے جائیں، تو ہمارے بھائی اور ہمارے شوہر، ہمارے والد صاحب کتنا گھر میں وہ گھر کو بالکل آپ سمجھ سکتے ہیں گھر کو کس طریقے سے گھر کو بدحال کر دیتے ہیں بالکل۔ تو اسی طریقے سے تم بھی ہے گھر ویران، ویرانہ برستا، اگر ہماری مائیں بہنیں گھر میں نہیں ہو تو رونق نہیں ہوتی، اس کو ویرانہ برستا ہے۔ گھر بھر میں برکت تم سے ہے، گھر بھر میں برکت کس سے ہوتی ہے؟ ماؤں بہنوں سے ہوتی ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، رونق رہتی ہے گھر میں اگر مائیں بہنیں ہوتی ہیں۔ تم آس ہو بیمار کی، ڈھارس ہو تم بیکار کی، دولت ہو تم نادار کی، اسرت میں عشرت تم سے ہے، یعنی تم آس ہو بیمار کی۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے بہت زیادہ، تو اس کی آس ختم ہو جاتی ہے، وہ سوچتا ہے میں ٹھیک نہیں ہوں گا، لیکن جب ہماری مائیں بہنیں ان کی خدمت کرتی ہیں، اچھی طریقے سے ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں، تو انسان کے اندر ایک امنگ اٹھتی ہے، ایک مطلب آس پیدا ہوتی ہے کہ ہاں نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے جلد سے جلد شفا یاب کرے گا۔ تو وہ بیمار کی بھی تم آس ہو، ڈھارس ہو تم بیکار کی، کہ اگر کبھی ہمارے شوہر یا کبھی ہمارے بھائی یا ہمارے کبھی والد صاحب، ان کے پاس کوئی کام کاج نہیں ہوتا، وہ بیکار ہوتے ہیں، بالکل ادھر سے ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس کام، تو اس کو وہ بیکار کی جو ڈھارس ہوتی ہے، تو ان کو بھی سہارا دیتی ہے، مضبوطی سے ان کو حوصلہ دیتی ہیں۔ ڈھارس مطلب حوصلہ دیتی ہیں تم، کہ نہیں مضبوطی سے، کہ نہیں آپ کر سکتے ہیں، تم بیکار کو بھی ایک حوصلہ دیتی ہیں۔ تم آس ہو بیمار کی، ڈھارس ہو تم بیکار کی، دولت ہو تم نادار کی، اسرت میں عشرت تم سے ہے، جو بالکل بے فلس جو ہوتے ہیں، غریبی جو ہوتی ہے، اس میں بھی اس میں تم دولت ہو تم نادار کی، اسرت میں عشرت تم سے ہے، یعنی مفلسی میں، غریبی میں، بدحالی میں بھی خوشی، عشرت یعنی خوشی، اسرت میں عشرت تم سے ہے۔
تو اس کا مطلب سمجھے مولانا الطاف حسین علی نے عورتوں کے بارے میں کتنی خوبیاں بیان کری ہیں اس نظم کے اندر کہ بھئی تم اپنے آپ کو پہچانو، تم کیوں اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھتی ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہوگی۔ چلیے تو آگے ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے الفاظ معنی۔ شادی یعنی خوشی، غربت وطن یا گھر سے دوری، حلاوت مٹھاس، عفت پاکیزگی پرہیزگاری، طینت سرشت خصلت، مہر و وفا محبت اور وفاداری، گھٹی میں ہونا فطرت میں شامل ہونا، عبارت تعبیر مثال عبارت تحریر کو بھی کہتے ہیں۔ مونس محبت کرنے والا، غمخوار غم بانٹنے والا ہمدرد، فرزند بیٹا، عدار مفلس، اسرت تنگ دستی غریبی، عشرت آرام خوشحالی۔ گھر اور سماج میں عورت کا وجود ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ حالی نے اس نظم میں عورت کی بہت سی خوبیاں بیان کی ہیں، لیکن عورتوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بھی دنیا میں بہت عام ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے اور عورتوں کی حالت کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ نیچے لکھے ہوئے الفاظ کو بلند آواز سے پڑھیے۔ تو یہ سارے جو الفاظ ہیں ان کو آپ کو بلند یعنی تیز آواز سے زور سے پڑھنا ہے، جیسے حلاوت، عفت، طینت، گھٹی، غمخوار، اسرت، عشرت۔ سوچیے اور بتائیے یعنی سوال جواب۔ دنیا کی زینت کس کے دم سے ہے؟ کس سے ہے؟ ہماری ماؤں بہنوں سے۔ شاعر نے عورت کی کن کن خوبیاں کون کون سی خوبیاں بیان کی ہیں تو آپ وہ دیکھ لیجئے گا۔ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شاعر نے عورتوں کی بہت ساری خوبیاں بیان کی ہیں، پورے نظم میں صرف عورتوں کی ہی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویرانہ چمن۔ اس مصرے کا مطلب لکھیے۔ اب مصرع کیا ہوتا ہے؟ جیسے تم بن کون سا ہے؟ تم ہو تو غربت ہے وطن، یہ ایک یہاں سے لے کر یہ ہوتا ہے ایک مصرع، اور اگر یہ دو لائنیں ہوں گی تو یہ ہوں گے چار مصرے، چار مصرع سے مل کر بنتا ہے ایک شعر، ایک مکمل شعر بنتا ہے۔ اور تو یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کس طریقے سے، تو آپ اس کے معنی لکھ دیجیے گا۔ نیچے لکھے ہوئے الفاظ کے واحد لکھیے۔ شہزاد یعنی جو الفاظ ہیں یہ الفاظ ہیں، ان کے واحد لکھیے۔ واحد مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک، اور جمع کتنے ہوتے ہیں؟ بہت سارے، تو یہ یہاں پہ جمع ہے تو ان کے واحد لکھنے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ شہزادیوں شہزادی، آبادیاں آبادی، شادیاں شادی۔ عملی کام یہ آپ کو خود کرنا ہوگا۔ عملی کام کیا ہے؟ اس نظم کی روشنی میں عورت کے مرتبے پر 5 جملے لکھیے، یعنی عورت کے مرتبے کے اوپر آپ کو 5 جملے لکھنے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا پڑھایا ہوا سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔